اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے جو سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے، اگر ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے سوال کرتا ہے تو وہاں سوال میں استفہام کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، طلب فہم اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ سوال کرے تو اللہ کے سوال میں استفہام کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ خود سوال کے اندر فہم پایا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جو ہے وہ ایک طرح سے سوال کر رہا ہے، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک عالم اور ایک جاہل دونوں کو ایک ہی صف میں رکھا جا سکتا ہے، دونوں کو برابر شمار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے کہ جو انسانی ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے اور انسان سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ سوچو اس کے اوپر، اس پہ غور و فکر کرو۔ اب دیکھیے کہ اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی اسی انداز سے جو ہے قرآن نے گفتگو کری ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یونس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ جو حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے، حق کی جانب دعوت دیتا ہے، کیا وہ اس کا مستحق ہے، کیا وہ اس کا سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو حق کی جانب دعوت نہیں دیتا بلکہ خود ہدایت کا محتاج ہے، اس کی پیروی کی جائے گی۔ فما لکم، پس اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ بہرحال چاہے احادیث پیغمبر اسلام کو دیکھا جائے اور چاہے جو ہے وہ آیات قرآنی کو دیکھا جائے، علماء کے فضائل اور مناقب میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ خود یہ آیت کریمہ کہ جس کے اندر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے اس کے ساتھ معرفت ہوتی ہے، جو جاہل ہے وہ معرفت نہیں رکھتا ہے۔ جاہل عبادت کرتا ہے، وہ عبادت میں وہ لذت نہیں محسوس کر سکتا جو ایک عالم جو ہے وہ عبادت کے اندر لذت محسوس کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جاہل کو معرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک عالم جو اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے تو مناجات الہیہ کی لذت سے آشنا ہوگا کہ کیا مناجات الہیہ کی لذت ہے۔ کسی بھی اعتبار سے عالم و جاہل کو ایک ردیف میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، عالم و جاہل کا ایک حساب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی یہ ستم ظریفی ہے کہ دنیا نے جو اہل تھے
ان کو خانہ نشین کر دیا، جو اس بات کا حق رکھتے تھے کہ دنیا ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلے، ان کو دنیا والوں نے خانہ نشین کر دیا، گوشے میں بیٹھا دیا، اور ان کے مقابلے پہ جو حال کو لا کے کھڑا کر دیا۔ آخر کسی عالم کی اس سے بڑھ کے کیا توہین ہوگی کہ جب اس کے مقابلے کے اوپر جو ہے ایک جاہل کو لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ انبیاء اکرام کا جو مقصد اور ہدف ہوتا تھا، انبیاء کا بھی مقصد اور ہدف یہی ہوتا تھا کہ معاشرے کی ذہنی سطح کو بلند کریں۔ آج دنیا میں اگر ایک عالم یہ کوشش کر رہا ہے کہ سماج کے اندر سدھار پیدا کریں، سوسائٹی کو معنوی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے ترقی دیں، اللہ کی معرفت جو ہے لوگوں کے اندر پیدا کریں، تو یہ وہی کام ہے کہ جو انبیاء اکرام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ جو انبیاء کی تاریخ ہے، اس تاریخ کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو وہاں کے اوپر یہ نظر آتا ہے کہ کیسی کیسی سختیاں اور کیسی کیسی دشواریوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور صرف ان کا مقصد اور مطمع نگاہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پروردگار عالم کی معرفت پیدا ہو، کیونکہ قرآن نے جو ہے انبیاء کے ہدف کی تشریح کری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے درمیان جو ہے ایک رسول بھیجا ہے، ایک نبی بھیجا ہے۔ کوئی ایسی امت نہیں ہے، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جس کے اندر رسول کو نہ بھیجا گیا ہو، نبی کو نہ بھیجا گیا ہو، لیکن اور ان کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ خدا کی عبادت کرو اور شیطان سے دوری اختیار کرو۔ یہ تھا انبیاء کا مقصد۔ اب اسی مقصد کو اگر آج دنیا میں ایک عالم جو ہے وہ انجام دے تو گویا کہ وہ فریضہ رسالت کو انجام دے رہا ہے، کار رسالت کو انجام دے رہا ہے کہ معاشرے سے جہالت کو ختم کرے، لوگوں کو شیطان سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے، اللہ کی معرفت لوگوں کے درمیان پیدا کرے۔ اور دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر جو ہے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو کار رسالت کو انجام دے رہے ہیں، فریضہ رسالت کو انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے کہیں کے اوپر جو ہے یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہیں کے اوپر امکانات نہیں ہیں، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور جس عالم کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے صرف کر دی، مختلف صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کرا، اور ایک بارزترین خصوصیت ان کی یہ تھی کہ لوگ اگر ان کی ملامت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ خلاف جو ہے ماحول کو آمادہ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے، اپنے کام کو انجام دیتے رہتے تھے۔ آج لکھنؤ میں جو نہضت علمی قائم ہوئی ہے یہ اسی عالم کی مرہون منت ہے، ورنہ آج سے 25 سال پہلے اور 30 سال پہلے کا جو ماحول تھا اور آج کا جو ماحول ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہ اس وقت عام جو ہے خیال یہ ہوتا تھا معاشرے کے اندر کہ بس ہائی اسکول کر لیجئے اور بس اس کے بعد جو ہے بس سلسلہ جو تعلیم کا ہے وہ ختم کر دیجئے، اور ہائی اسکول کو پاس کرنا، اس مرحلے سے گزرنا بھی جو ہے وہ بہرحال جو ہے ایک سخت مرحلہ تھا لوگوں کے لیے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو اسکول تھے وہ معیاری اسکول نہیں تھے، اور ان اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو پڑھانے والے تھے وہ بہرحال ان کے سلسلے میں بھی
کیا عرض کیا جائے کہ وہ کیا معلومات رکھتے تھے اور کیسی جو ہے ان کی تعلیم تھی. ایسا جو ہے ماحول تھا. اس ماحول کو تبدیل کرنا اور لوگوں کے اندر جو ہے علمی رجحان پیدا کرنا، یہ واقعاً جو ہے مولانا مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ سماج کے اندر جو برائیاں تھیں، مستقل طور کے اوپر جو ہے ان برائیوں کے سدباب کے لیے جو ہے اپنی تقاریر کے اندر، اپنے بیانات کے اندر، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے تذکرہ کرنا. مثال کے طور کے اوپر ایک زمانہ تھا کہ جناب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر لاٹری عام تھی. لوگ جو تھے وہ لاٹری کی ٹکٹ خریدتے تھے اور اسی کے اندر جو ہے اپنے وقت کو صرف کرتے تھے. یا زیادہ تر چائے کے ہوٹل تھے اور ان چائے کے ہوٹلوں کے اندر جو ہیں وہ بزمیں آراستہ ہوتی تھیں اور وہاں کے اوپر صرف اور صرف بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے. سن 88 اور سن 89 کے دوران جو مولانا نے نماز جمعہ کے خطبے دیے ہیں، ان خطبوں کا اگر کسی کے پاس ریکارڈ ہو تو وہ ان خطبوں کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو یہ امراض تھے ان کے خلاف جو ہے مولانا جو ہے کس طرح سے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. یا جو بری رسمیں ایک عرصے سے ہوتی چلی آ رہی تھیں ان کی جانب جو ہے معاشرہ توجہ نہیں دے رہا تھا، غفلت برت رہا تھا کہ اگر گھر کے اندر میت ہو گئی ہے تو پیشہ ور غسالوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ آتے تھے اور آ کے جو ہے وہ غسل دیتے تھے. اس کے حوالے سے جو ہے مولانا نے تحریک چلائی اور یہ کہ نہیں، خود بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے گئے، لوگوں کی کو غسل سکھایا کہ اس طرح سے جو ہے میت کو غسل دو، اس طرح سے کفن پہناؤ، اور یہ کام جو ہے انجام دیا. تو آج بہرحال جو ہے بعض محلے ایسے ہیں کہ جو اس سلسلے میں مکمل طور پہ خود کفیل ہیں کہ وہ اپنے کیا خود مردے کو جو ہے نہلاتے ہیں، خود جو ہے کفن پہناتے ہیں، پیشہ ور غسالوں کو نماز کے سپرد میت کو نہیں کرتے ہیں. اور اس وقت نماز جمعہ میں یہ اعلان بھی وہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے پیشہ ور غسال سے جو ہے غسل دلایا ہے تو میں پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. ان لوگوں کی بہت جو ہے مدح و ستائش بھی کری کہ جو لوگ شروع میں جو ہے اس تحریک میں سب سے پہلے جنہی نے جو ہے مولانا کا ساتھ دیا اور جو ہے مولانا کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنے اپنے محلوں کے اندر جو ہے اس کام کو انجام دیا. تو مختلف شعبوں کے اندر جو ہے مولانا نے کام کیا، چاہے روزگار کا مسئلہ ہو اس کے حوالے سے کہ بھئی خاص طور پہ یہ زری کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ رائج تھا اور یہ زری کا کام جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ہمارا اکثر معاشرہ جو تھا وہ اس کا یہی مشغلہ تھا. اس وقت مولانا نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی اور کہا کہ یہ کام زیادہ دن تک کے نہیں رہے گا، عنقریب جو ہے یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہتر ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام جو ہے وہ سیکھیں، یہ کام جو ہے زیادہ دن تک نہیں چلنے والا ہے. بہرحال بہت سے لوگ تھے کہ جنہی نے مولانا کے اس بیان کو سنجیدگی سے لیا اور جو ہے وہ زری کے کام کا جاگزی جو ہے تلاش کرنے لگے. کچھ تھے کہ جو وہ بہرحال جیسے اور چیزوں کے حوالے سے وہ غفلت برتتے ہیں، یہاں کے اوپر بھی انہی نے غفلت برتی. آج وہ 30 سال پہلے جو وہ پیشن گوئی کر رہے تھے، دیکھیے آج وہ ثابت ہو چکی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بے روزگاری کا کس حد تک کے شکار ہے. آج وہ کام جو ہے وہ پوری طرح سے تقریباً جو ہے ختم ہو چکا ہے گا. اس ٹائم ان کی نصائح کی جانب جو ہے لوگ توجہ نہیں دے رہے تھے اور غور نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ باتیں جو ہیں وہ ان پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو مقام عمل میں لانا چاہیے. ایک دلسوز رہنما کی
یہی پہچان ہوتی ہے کہ خواہ لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کریں، خواہ اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں، لیکن وہ اپنی بات کو کہنے سے کسی بھی اعتبار سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، اپنی جو بات ہے، جو حق بات ہے، وہ لوگوں تک کے پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو اگر بری لگ رہی ہے تو برے، جس طرح سے ایک ڈاکٹر وہ یہ توجہ نہیں دیتا ہے کہ یہ دوا جو ہے وہ مریض کو تلخ لگے گی، بلکہ اس کی ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کو شفا بخشی جائے، اس کو صحت مند کیا جائے، خواہ مریض کو چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے دوا کھانا۔ ویسے ہی جو ہے سماج کو جو سدھارنے والا ہے، جو سماج کی خرابیاں ہیں ان کی جانب جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے اور ان کا علاج بتانے والا ہے، تو وہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کس کو برا لگ رہا ہے اور کس کو اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے نزدیک صرف اور صرف جو ہے وہ رضائے الہی مد نظر ہوتی ہے۔ ہاں باہر کیف دنیا سے ایسے افراد جب چلے جاتے ہیں تب جو ہے دنیا والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کتنی عظیم نعمت جو ہے وہ سلب ہو گئی۔ یقیناً خدا سے دعا ہے کہ جو انہی نے کار خیر انجام دیے ہیں وہ کار خیر جو ہیں پروردگارہ جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہیں، اور جو ہے اللہ جو ہے ایسے افراد آمادہ کر دے کہ جو اس مشن کو آگے بڑھا سکے کہ جس مشن کو وہ قائم کر کے گئے تھے۔ ہاں جب وہ مریض ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے لوگوں کے اندر کافی اضطراب تھا، لوگ کافی پریشان تھے، روزانہ سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی عیادت کے لیے پہنچتے تھے، اور جس وقت انتقال کی خبر جو ہے وہ عام ہوئی اسی وقت جو ہے رات میں جو ہے ایرا میڈیکل کالج جو ہے وہ لوگ بہت سے پہنچ گئے، لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں اور صبح جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ تدفین ہوگی۔ بہرحال دنیا نے دیکھا ایسی بہت کم شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو فرقے اور مذہب سے بالاتر ہو کر جو ہے گفتگو کرتی ہیں، کہ جب انتقال ہوا تو مختلف جگہوں سے ان کے لیے تعزیت نامے آنے لگے، مختلف جگہوں سے جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ جلسے تعزیت ہونے لگے۔ ایک بڑا مجمع جو ہے تھا آخری ان کے سفر میں جو ہے ان کے ہمراہ تھا جس نے ان کو فدا کیا، لیکن آج مجھ کو ایک جنازہ اور بھی یاد آتا ہے کہ جو کربلا کے میدان کے اندر موجود تھا۔ ہائے افسوس کہ کیا حسین کے گھر والوں کو اس بات کی امید اور توقع نہیں تھی کہ کوئی تعزیت کے لیے آئے گا، کوئی تسلی کے لیے آئے گا، کوئی دلاسے کے لیے آئے گا۔ یہاں تو عالم یہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حسین شہید ہوئے، اشقیہ ہاتھوں میں مشالے لے کر خیام کی جانب آتے ہیں، خیموں کے اندر آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، سیدانیاں گھبرا کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے میں آگ لگائی، دوسرے خیمے سے گھبرا کے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، ایک منزل وہ آتی ہے کہ سارے خیموں میں ایک ساتھ آگ لگا دی گئی۔ عرب سیدانیاں بے چین ہیں، مضطرب ہیں، زینب کبریٰ جناب سید سجاد کے پاس آتی ہیں، آ کر بازو کو ہلایا، اے میرے لال ارے تم غش میں پڑے ہو بیٹا، دیکھو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بیٹا بتاؤ کیا کریں، کیا جل کے اسی گھر میں مر جائیں یا گھروں سے باہر خیموں سے باہر نکلیں؟ فرماتی ہیں کہ اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکلیے۔ وہ بیویاں کہ جن کے سروں کو کبھی آفتاب نے نہیں دیکھا تھا، روز روشن میں منہ پہ تماچے مارتی ہوئی واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی خیموں سے باہر آ رہی ہیں۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ خدایا مرحوم کو اپنے خاص جوار میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔
پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی روح کو ایصال فرما۔